بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ پہلے وہ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آذر مہدخت زربخت کے ساتھ وہاں سے فرار ہو رہی تھی۔ آذر مہدخت نے کہا چلو زربخت تم کیا سوچ رہی ہو؟ وہ کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ برآمدے سے آگے ایک کشادہ پلیٹ فارم سے گزر کر وسیع صحن کی طرف اترنے لگے۔ پھر جب وہ باہر کے دروازے سے کوئی 20 قدم دور تھے تو انہیں بلند دیوار کے ساتھ درختوں کی طرف سے آہٹ محسوس ہوئی اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ گھنے درختوں سے آواز آئی، ٹھہرو، تم ہمارے تیروں کی زد میں ہو اور تمہارے لیے بھاگنے کی تمام راستے مسدود ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی 8 آدمی درختوں کی اور سے نکل کر ان کے سامنے آ گئے۔ آذر مہدخت پریشانی کی حالت میں زربخت کا بازو چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور چلائی، زربخت مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ عقب سے ایک آواز سنائی دی، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ پران دخت، اس نے دہشت زدہ ہو کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ زربخت بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس کے سامنے 8 آدمی اپنی کمانیں سیدھی کیے ہوئے تھے اور 3 آدمی دائیں اور بائیں طرف سے ننگی تلواریں اٹھائے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو مسلح آدمیوں کا ایک اور گروہ پران دخت کے ساتھ چبوترے پر کھڑا تھا۔ ٹھہرو، اس نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میں ملکہ کا ساتھی نہیں ہوں، میرا نام زربخت ہے، لیکن مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہو تو میں مزاحمت نہیں کروں گا اور یہ غلام بھی مزاحمت نہیں کریں گے۔ پھر اس نے اپنی تلوار پھینک دی۔ پران دخت سیڑھیوں سے اتر کر آگے بڑھی اور اس نے کہا، تم فرخزاد کے محافظ تھے؟ ہاں، اور مجھے آذر مہدخت نے قید کر لیا تھا۔ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تمہاری باتیں سن چکی ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن میرے لیے محل کی 4 دیواری سے نکلنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ آپ ان غلاموں سے پوچھ سکتی ہیں، میں محل کے زمین دوز قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ تمہارے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ صرف فرخزاد کا بیٹا کر سکتا ہے۔ پران دخت یہ کہہ کر مسلح آدمیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے کہا کہ انہیں گرفتار کر لو۔ زربخت چلائے، شہزادی میں بے گناہ ہوں، اگر آپ مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیں تو میں آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں۔ فرخزاد کے خراسانی مہمان اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیں اس رات کوئی نشہ آور چیز پلا دی گئی تھی۔ اس کے بعد میں سر میں چوٹ کھا کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ آپ میرے سر میں زخم کا نشان دیکھ سکتی ہیں۔ پران دخت نے جواب دیا، وہ خراسانی رستم کے پاس پہنچ چکے ہیں اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم انہیں بے ہوش اور فرخزاد کو قتل کرنے کی سازش میں شریک تھے، اور ہمیں اس سے زیادہ اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں کہ گرفتاری کے وقت تم آذر مہدخت کے ساتھ ہو۔ لیکن میں قید خانے میں تھا، مجھے محل میں لانے سے قبل مدائن سے چند کوس دور رکھا گیا تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ میری بہن کہاں ہے۔ میں اسے تلاش کرنے کے لیے قید خانے سے آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن جب آذر مہدخت نے مجھے اپنے ساتھ فرار ہونے کے لیے کہا تو میں صرف اسی امید پر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوا تھا کہ محل سے باہر نکلتی میرا راستہ جدا ہو جائے گا۔ پران دخت نے حقارت امیز لہجے میں کہا، تم فرخزاد اور فریبرز اور شاہپور سے غداری کر چکے ہو، اور اب اس بے بس عورت کے ساتھ بھی غداری کر رہے ہو جس نے تمہیں اپنا آخری سہارا سمجھ لیا تھا۔ یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ آذر مہدخت کے متعلق میرے خدشات درست ثابت ہوئے اور میں نے بروقت اس کے لیے فرار کر آخری راستہ بند کر دیا۔ میں مقدس آگ کے سامنے کھڑا ہو کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ فریبرز میرا محسن تھا اور اس کا داماد بھی یہ گواہی دے گا کہ میں اس کا جانثار تھا۔ آپ اسے اس فان سے بلا کر پوچھ سکتی ہیں۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم مسلح تھے اور میں یہ جاننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تم صرف ان غلاموں کے خوف سے آذر مہدخت کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ زربخت نے کہا، میں اس ملکہ سے نفرت کر سکتا تھا جس کے ہاتھ میرے بہترین دوستوں کے خون میں رنگے ہوئے تھے، لیکن اس بے بس عورت کو جو اس وقت آپ کے سامنے بے ہوش پڑی ہوئی ہے میں نفرت کے قابل نہیں سمجھتا۔ تم اسے قابل نفرت نہیں سمجھتے، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر میں اس رات گرفتار ہو جاتی تو یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ پران دخت یہ کہہ کر سپاہیوں کی طرف متوجہ ہوئی، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہیں لے جاؤ اور اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو۔ آذر مہدخت کو اٹھا کر آتش کدے کے اندر پہنچا دو۔ 4 آدمی اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، ہم محل پر قابض ہوتے ہی اسے خفیہ راستے سے اندر لے جائیں گے۔ سپاہیوں نے زربخت اور اس کے ساتھیوں کو ایک تنگ گھیرے میں لے لیا اور پران دخت دروازے کی طرف چل پڑی۔ صحن سے باہر چند آدمی گھوڑوں کی باگیں تھامے کھڑے تھے۔ پران دخت ایک گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ طلوع سحر سے قبل پران دخت شاہی محل پر قابض ہو چکی تھی اور آذر مہدخت اس زمین دوز قید خانے میں پڑی ہوئی تھی جہاں زربخت نے چند دن گزارے تھے۔ ایک دن بعد مدائن میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ سیاد خشت نے رستم کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی فوج نے اسے گرفتار کر کے رستم کے حوالے کر دیا۔ اگلے روز رستم فتح کے نعرے بجاتا ہوا شہر میں داخل ہوا تو عوام اس کے راستے میں پھول نچھاور کر رہے تھے۔ پران دخت اور مدائن کے اکابر نے محل کے دروازے پر اس کا خیر مقدم کیا
پھر ایک ساتھ بادشاہی ایران میں پران دخت کی تخت نشینی کی رسومات ادا ہو رہی تھی اور ایوان سے باہر اعظم دخت کے حامیوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ غروب آفتاب سے قبل محل کے سامنے کھلے میدان میں سیاد خش، داروغہ اور کوتوال کے علاوہ 30 اور آدمیوں کی لاشیں پھانسیوں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے 22 فوج کے وہ بڑے افیسر تھے جنہوں نے آخر وقت تک سیاد خش کا ساتھ دیا تھا، اور باقی وہ نوکر اور غلام تھے جو چند دن اعظم دخت کے زیر سایہ شاہی محل کے تمام ملازموں پر حکومت کر چکے تھے۔ خواجہ سراؤں کے سردار نے یہ بیان دے کر اپنی جان بچا لی تھی کہ اس نے اعظم دخت کے فرار ہوتے ہی محل کے محافظوں اور پہرے داروں کو خبردار کر دیا تھا، اور ان محافظوں اور پہرے داروں نے یہ خبر سنتے ہی داروغہ کو فصیح سے نیچے پھینک کر محل کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کے بعد 2 دن کے اندر اندر قریباً 500 آدمی گرفتار کر کے قید خانے میں بھیجے جا چکے تھے۔ پران دخت نے تخت پر بیٹھتے ہی رستم کو ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا تھا۔ وہ سلطنت کا وزیر اعظم بھی تھا اور سپہ سالار بھی، اور دربار میں اس کی سنہری کرسی ملکہ کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ اس نے قیدیوں کے خلاف مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے خاص عدالتیں قائم کر دی تھی، تاہم سزاؤں میں تخفیف یا زیادتی کا آخری اختیار اپنے پاس رکھا تھا۔ ذاتی طور پر وہ صرف بااثر امراء اور یا ان مجرموں کے مقدمات کا فیصلہ کرتا تھا جو اس کے باپ کے قتل میں ملوث تھے۔ صرف اعظم دخت کا مقدمہ ایسا تھا جس کا فیصلہ کرنا اس کے دائرۂ اختیار سے باہر تھا۔ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور چند دن کسریٰ کے تخت پر بیٹھ چکی تھی، اس لیے اس کی سزا کا فیصلہ صرف پران دخت کر سکتی تھی۔ پران دخت کی تاج پوشی سے 3 دن بعد اعظم دخت اس کے دربار میں کھڑی تھی اور وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اعظم دخت، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے اطمینان سے گردن اٹھائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ تم اپنے جرائم کا اعتراف کرتی ہو؟ اعظم دخت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم نے ایران کے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے سازش کی تھی اور فرخزاد، فریبر اور شاہ پور کو قتل کرنے کے لیے سیاد خش کی خدمات حاصل کی تھی؟ اعظم دخت کچھ دیر خاموشی سے پران دخت کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہیں اس قوی ہیکل اور خوش وضع نوجوان کے چہرے پر مرکوز ہو گئی جو ملکہ کے دائیں طرف ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ اس نے کہا، اگر ایران کی ملکہ بننے کی خواہش ایک جرم ہے تو میرے ساتھ تم بھی اس جرم میں شریک ہو۔ میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ میں بازی ہار چکی ہوں، لیکن کاش ایران کے تخت کی زبان ہوتی اور یہ اس سوال کا جواب دے سکتا کہ وہ کسے اپنی زینت کے قابل سمجھتا ہے، اور وہ کون ہے جو اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے اسے شرم اور ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور پران دخت نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تم قاتل ہو اور تمہارے ساتھی تمہارے خلاف گواہی دے چکے ہیں۔ میں تمہاری سزا کا حکم سنانے کے لیے کسی بحث میں الجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلوایا ہے کہ شاید تمہارے بیان سے کسی بے گناہ کی جان بچ سکتی ہو۔ کیا یہ درست ہے کہ فرخزاد کو قتل کرنے سے قبل تم نے اس نوجوان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا جسے فرخزاد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی؟ میں زربخت کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ زربخت، اعظم دخت نے پورا امید ہو کر سوال کیا، کیا وہ زندہ ہے؟ اس کی زندگی یا موت کا انحصار تمہارے بیان پر ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ جب فرخزاد کو قتل کیا گیا تو وہ مدہوش اور زخمی تھا؟ اگر تم وعدہ کرو کہ اس کے ساتھ بے انصافی نہیں کرو گی تو میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ رستم نے کہا، ایران کی ملکہ کو ایک مجرم کے ساتھ کوئی وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ تمہاری سازش میں شریک نہیں تھا تو بھی اسے بدترین سزا دینے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس نے اپنے فرض میں کوتاہی کی تھی۔ اعظم دخت نے پران کی طرف دیکھا اور کہا، پران دخت، میں جانتی ہوں تم کس قدر بے بس اور بے اختیار ہو، تاہم میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح فرخزاد بے ہوشی کی حالت میں قتل ہوا تھا، اسی طرح زربخت بھی بے ہوشی کی حالت میں زخمی اور گرفتار ہوا تھا، اور وہ دونوں ایک ہی مٹکے کی شراب پی چکے تھے۔ رستم نے اٹھ کر کہا، ملکہ عالم، اگر وہ میرے باپ کے قتل کی سازش میں شریک نہیں تھا تو بھی اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رعایت یہ کی جا سکتی کہ اسے پھانسی کی سزا نہ دی جائے، لیکن اسے اپنی غفلت اور کوتاہی کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اس کے متعلق ہمیں صرف اتنا سوچنا پڑے گا اس کے لیے قید اور کون سا قید خانہ موزوں ہوگا، لیکن اس وقت آپ کے سامنے ایک ایسے مجرم کا مسئلہ ہے جس کے لیے کوئی سزا بڑی نہیں ہو سکتی۔ پران دخت نے کہا، اسے لے جاؤ۔ اعظم دخت بولی، مجھے معلوم ہے تم میری موت کا فیصلہ کر چکی ہو، لیکن میں تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ اسے لے جاؤ، پران دخت نے جھنجھلا کر کہا۔ دو سپاہی آگے بڑھے، لیکن اعظم نے ان کے ہاتھ جھٹک کر کہا، پران، میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ نہیں دیکھوں گی، لیکن میں موت سے نہیں ڈرتی۔ میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، بھیڑیے بھیڑوں کے چرواہے نہیں بنتے۔ تم ایران کا مستقبل ایک خطرناک
आदमी के हाथ में दे रही हो। फर्रुखाबाद के बेटे को अपनी कुर्सी से उठकर तुम्हारे तख्त पर बैठने और तुम्हें अपने तख्त से उतरकर तख्तदार पर चढ़ने में देर नहीं लगेगी। रुस्तम गुस्से की हालत में उठकर खड़ा हो गया, लेकिन पुरांदख्त के हाथ के इशारे ने इसके होंठों पर मोहर लगा दी। पुरांदख्त ने अजहर से मुखातिब होकर कहा, तुम जिंदा रहोगी अजहर, लेकिन तुम मुझे दोबारा नहीं देख सकोगी। आज गुरूब आफ्ताब से कबल तुम्हारी दोनों आंखें निकाल दी जाएंगी। अजहर मेदख्त कुछ देर बेहिस्सो हरकत खड़ी रही, फिर वो चिल्लाई, नहीं नहीं पुरांदख्त, मुझे जिलावतन कर दो, मुझे कत्ल कर दो। मैं तख्तादार पर लटकने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर यह जुल्म न करो। ईरान के मुस्तकबिल के लिए सबसे बड़ा खतरा तुम्हारी आंखें हैं। पुरांदख्त ये कहकर उठी और अकब के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। पुरान ठहरो, मुझ पर रहम करो। लेकिन पुरांदख्त भारी पर्दे के पीछे छुपकर अपने आंसू पोंछ रही थी। रुस्तम के इशारे से सिपाहियों ने अजहर मेदख्त को बाजुओं से पकड़ लिया, और लेकिन इसने कोई मज़ाहमत ना की। शाहपुर की मौत के बाद ईरान में जो हालात पैदा हुए थे वो लश्कर इस्लाम की पेशकदमी के लिए इंतहाई साजगार थे। चनाचा मसलम बिन हारिसा ने कुमक के लिए एक वफ्द हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में रवाना किया और उसके बाद मदाइन की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ईरानियों के लिए इनका हमला गैर मुतवक्को था। मसलम बिन हारिसा को मदीना से किसी बड़े पैमाने पर कुमक मिलने की उम्मीद न थी। वो इतना जानते थे कि मदाइन के हालात जिस कदर साजगार हैं, इसी कदर उनके अपने हालात नासाजगार हैं। लेकिन इनका फैसला इस उलुल अज़म इंसान का फैसला था जिसने अपनी सिपाहियाना ज़िंदगी में इंतहाई नामुसाइद हालात से बेहतरीन नताइज पैदा किए थे। इन्हें यह मालूम था कि ईरान इस गई गुजरी हालत में भी लाखों सिपाही मैदान में ला सकता है, और इसके साथ फैसला कुन जंग लड़ने के लिए जिन वसाइल की ज़रूरत है, इनका अशर शीर भी इनके पास नहीं है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ईरान के मफतूहा इलाकों में काबज़ होने के लिए दुश्मन को हर वक्त ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि हालात की तब्दीली के बावजूद मुसलमानों के अज़्म और हिम्मत में कोई फ़र्क नहीं आया। उन्होंने बहरीन के मुट्ठी भर रज़ाकारों के साथ जिस जंग की इब्तिदा की थी, इसका पहला असूल ये था कि दुश्मन को हमला का मौका देने की बजाय मुदाफ़त पर मजबूर कर दिया जाए। चुनाचे एक तूफ़ानी हमले के चंद दिन बाद मदाइन के रास्ते वापस होते वक्त इन्हें जिस कदर इस बात का अफसोस हुआ था कि वो फ़ौज की किल्लत के बायस एक मंजिल और आगे नहीं जा सकते, इसी कदर इस बात का इत्मीनान भी था कि अब अहले फ़ारस को कुछ अरसा के लिए हैरा पर दोबारा कब्जा करने की बजाय अपने दारुल सल्तनत को बचाने की फ़िक्र होगी। हैरा वापस आने के बाद मसलम बिन हारिसा मदीना से कुमक का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये लिखा था कि मुझे इन मुर्तद कबाइल को फ़ौज में भर्ती करने की इजाज़त दी जाए जो मुसलमानों से जंग लड़ने के बाद ताइब हो चुके हैं। लेकिन अभी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब नहीं आया था कि मदाइन में एक और इनकलाब आ गया और इन्हें ये इत्तला मिली कि ईरान की नई मलिका ने मुल्क के सियासी और फ़ौजी मामलात की बागडोर एक ऐसे नौजवान के हाथ में सौंप दी है जो वाम और ख़वास में यकसा मकबूल है। फिर रुस्तम की कारगुजारी के मुतालिक चंद और इतलात मसूल हुई और मसलम बिन हारिसा की बेचैनी में इजाफा होने लगा। अब वक्त हमारे खिलाफ जा रहा है, उन्होंने एक शाम अपने साथियों से कहा, और अगली सुबह वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बिलमिशाफा गुफ्तगू करने का इरादा लेकर मदीना का रुख कर रहे थे। बहरीन का उलुल अज़म मुजाहिद इस नहीफुल आगर इंसान के साथ हम कलाम था जिसकी निगाहों में अज़म यकीन और खुलूस के समंदर मौजन थे और जिसके ज़मीर की रोशनी ने काफ़िला हिजाज को अजम की वसतों में नए रास्ते में और नई मनाजिर दिखा दी थी। मसलम बिन हारिसा इस वक्त मदीने पहुंचे थे जबकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना सफ़र हयात ख़त्म करने वाले थे और अपने बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर कर चुके थे। इन हालात में मसना को ये उम्मीद न थी कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कोई बात कर सकेंगे या मदीने में इनकी आमद की कोई अहमियत दी जाएगी। रास्ते में उन्होंने जिन लोगों से गुफ्तगू सुनी थी वो सिर्फ खलीफा अव्वल की बीमारी, इनके जानशीन की शख्सियत और शाम की अजीम फतूहात के मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर के दरवाजे में कदम रखते हुए मसलम बिन हारिसा के दिल में इन्हें देख लेने के सिवा और कोई ख्वाहिश न थी। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी तरफ देखते ही उठकर बैठ गए और मसना को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि इसके दिल की कोई बात इनसे पोशीदा नहीं। उन्होंने मसना के साथ मुसाफा करने के बाद इसे अपने पास बिठा लिया और फिर इत्मीनान से तकिए पर सर रखते हुए फरमाया, तुम्हें मेरी अलालत से परेशान नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। मसना ने झिझकते हुए गुफ्तगू शुरू की और इंतहाई
اختصار کے ساتھ ایران کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ پوری تفصیل کے ساتھ ایران کی صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ایران کے محاذ کا پورا نقشہ پیش کر دیا تو خلیفہ اپنے ذمہ داروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلام کے عظیم رہنما کی آخری نصیحت سن رہے تھے، اور وہ یہ تھی کہ آج شام سے پہلے میرا سفر حیات ختم ہو جائے گا، تو تمہیں کل تک مسنہ کو روانہ کر دینا چاہیے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں کے سامنے موت نے اپنے ہاتھ تان دیے اور اس مرد حق کے دل کی دھڑکنیں خاموش ہو گئیں، جس کی خلافت کے 27 مہینوں کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ انسانیت کے عروج کی ان گنت داستانوں سے لبریز تھا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اولین مسئلہ اپنے پیش رو کی آخری خواہش پوری کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں پرچم نصب کروا دیا اور مجاہدین کو جمع ہونے کی دعوت دے دی، لیکن مدینے کے بیشتر مجاہد شام کے محاذ پر جا چکے تھے، اور جو لوگ مسجد میں جمع ہوئے تھے ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ معمر صحابیوں پر مشتمل تھی، جن کا مدینے میں رہنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اہل مدینہ نے امیر المومنین کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی کہ ہمیں ایک نیا محاذ کھولنے سے پہلے پورا شام فتح کر لینا چاہیے۔ جب ہماری افواج اس محاذ سے فارغ ہو جائیں گی تو انہیں ایران کا رخ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جلیل القدر پیش رو کے حکم کی تعمیل میں معمولی تاخیر بھی گوارا نہ تھی۔ ماضی کا وہ نقشہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور اہل مدینہ کو ہر آن دشمنان دین کی یلغار کا خطرہ تھا۔ لیکن خلیفہ اول نے تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر مسلمانوں کا لشکر شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور اس اقدام کے جواز میں ان کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور کوئی بڑے سے بڑا خطرہ مجھے اس حکم کی تعمیل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ چنانچہ اب وہ بھی اسی عزم اور یقین کے ساتھ اہل مدینہ کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے، جس کا مظاہرہ خلیفہ اول نے انتہائی مخدوش حالات میں بھی کیا تھا، اور عراق کے مجاہدوں کو کمک بھیجنے کی حق میں ان کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری خواہش ہے۔ امیر المومنین نے اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد مسنہ بن حارثہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، مسنہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مسنہ بن حارثہ اٹھے، انہوں نے حاضرین پر نگاہ دوڑائی اور پھر مسجد نبوی میں اس نقیب کی آواز گونجنے لگی جو کاروان ملت کو مدائن کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں اسلام کا ایک ادنا خادم ہوں اور یہاں آقا دو جہاں کے وہ نامور صحابی موجود ہیں جو بدر و حنین کے معرکوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے ان بزرگوں کے سامنے جہاد کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایران کے تازہ حالات بیان کرنے پر اکتفا کروں گا اور اس بات کا فیصلہ ان بزرگوں پر چھوڑ دوں گا کہ ہمارے لیے فوری پیش قدمی زیادہ سودمند ہے یا کچھ عرصہ انتظار کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ پھر اگر آپ میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، بصورت دیگر میں تنہا یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور اپنی ہمت اور وسائل کے مطابق اپنا فرض پورا کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایران کی مہم کی اہمیت محسوس کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ مثلا یہاں تک کہہ کر رک گئے۔ پھر انہوں نے ایران کی سابقہ جنگوں اور تازہ حالات پر تبصرہ شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے ہم کلام تھے جو فن خطابت کے ماہر تھے اور جو عام گفتگو کے دوران بھی فصاحت اور بلاغت کے دریا بہا دیا کرتے تھے۔ اس جری انسان کی نگاہیں جن کی حیبت سے عجب کے کجکلا لرز اٹھتے تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے احساس سے جھکی جا رہی تھی۔ کچھ دیر مسنہ کی زبان پر یہ ہچکچاہٹ غالب رہی، پھر آہستہ آہستہ ان کی آواز بلند ہونے لگی اور سامعین کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایک پرسکون ندی اچانک اپنے کناروں سے باہر نکل کر دریا بن گئی ہو اور دریا میں ایک سمندر کا تلاطم پیدا ہو رہا ہے۔ مسنہ بن حارثہ اس ملک کا نقشہ کھینچ رہے تھے جس کے میدان، صحرا، پہاڑ اور دریا انہیں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح یاد تھے۔ وہ ان بغاوتوں اور محلاتی سازشوں کا ذکر کر رہے تھے جن کے باعث ان کی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی، اور پھر وہ مستقبل کے ان خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے جو ایران کی جنگ کو ملتوی کرنے اور مدائن کی نئی حکومت کو مستحکم کرنے کا موقع دینے کی صورت میں پیش آ سکتے تھے۔ حضرات، انہوں نے اختتام پر کہا، مجھے معلوم نہیں کہ آپ مجھے کتنے رضاکار فراہم کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے جس جنگ کی ابتدا کی ہے وہ جاری رہے گی، اور مدائن کے راستے میں وہ مجاہد آپ کا انتظار کریں گے جنہوں نے پہلے ہی حملے میں ایرانی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔
میں دشمن کو یہ موقع نہیں دوں گا کہ وہ مدافعین جنگ کے سوا کچھ اور سوچ سکیں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ رستم کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد ایران کی حالت بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ملک کے تمام فعال قوتیں اس کے گرد جمع ہو رہی ہیں۔ قبائل کے سرداروں، مرزبانوں، مجوسی کاہنوں کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد اسے لشکر کو منظم کرنے میں دیر نہیں لگے گی، اور جب ایران کا لشکر منظم ہو جائے گا تو وہ مجاہد جو عراق میں اسلام کا پرچم تھامے ہوئے ہیں اس کا پہلا ہدف ہوں گے۔ ان حالات میں یہ ممکن ہے کہ چند ماہ بعد یا چند سال بعد جو قافلہ یہاں سے روانہ ہوا ہے اسے دجلہ اور فرات کی وادیوں میں آپ کا انتظار کرنے والوں کی بجائے صرف ان کی قبریں یہ بتا سکیں کہ یہ راستہ مدائن کی طرف جاتا ہے۔ مثلا کی تقریر کے اختتام پر طائف کے رئیس ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں اور میرے قبیلے کا ہر آدمی میرا ساتھ دے گا۔ پھر چاروں طرف سے مسلم بن حارثہ کی تائید اور حمایت میں آوازیں اٹھنے لگی اور سینکڑوں رضاکار ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد لشکر کی قیادت کا مسئلہ درپیش ہوا۔ اہل مدینہ کی خواہش تھی کہ یہ ذمہ داری انصار یا مہاجرین میں سے کسی صحابی کو سونپی جائے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ جہاد کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سبقت لے چکا ہے، اس لیے میں لشکر کی قیادت بھی اسی کو سونپتا ہوں۔ امیر المومنین کے اس اعلان کے بعد حاضرین کی نگاہیں مسلم بن حارثہ پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ابو عبیدہ کی تقرر کو اپنے حق تلفی خیال کریں گے، لیکن ان کے چہرے پر ذرا سا بھی ملال نہ تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور ان کی مسکراہٹ اس مرد حق کی اگاہ کی ذہنی آسودگی کی آئینہ دار تھی جو اپنے مقصد قیادت کو اپنی ذات سے بلند سمجھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسئلہ اب تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ، ابو عبیدہ بہت جلد تم سے آپ ملیں گے۔ ایک ساتھ بعد مسلم بن حارثہ مدینہ سے ہیرا کا رخ کر رہے تھے اور غروب آفتاب سے قبل امیر المومنین کی طرف سے قبائل کے سرداروں کے نام پر فرمان جاری ہو چکا تھا کہ جو لوگ ارتداد سے طائف ہو کر جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں انہیں سابقہ پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ مثلا ہیرا پہنچے تو انہیں یہ اطلاع ملی کہ ایران کا ایک لشکر نرسی کی قیادت میں دجلہ اور فرات کے درمیان کسکر کے قریب پہنچ چکا ہے اور دوسرا جابان کی قیادت میں فرات کے ساتھ ہیرا کا رخ کر رہا ہے۔ وہ ابو عبیدہ کی آمد تک اپنا عقب محفوظ رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ہیرا سے کوچ کیا اور صحرا کی جانب خفان کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 مجاہدوں کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن راستے کے منازل میں قبائل رضاکار ان کے ساتھ دینے کے لیے موجود تھے۔ چنانچہ جب یہ لشکر خفان پہنچا تو ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اہل مدائن اس بات پر خوشی منا رہے تھے کہ مسلمان ہیرا خالی کر کے صحرا کی طرف ہٹ گئے ہیں، اور انہیں یقین تھا کہ جابان اور نرسی کی افواج عراق کی حدود سے ان کی مکمل انخلا تک اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ پہلے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ مسلم بن حارثہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کس طرح سے جنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے وہاں پر فتح حاصل کی، یا جو بھی ان حالات کو جاننا چاہتا ہے تو وہ نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔